وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان حبیب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ کمالات سے نوازا تھا اور بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ ایک عظیم معجزہ جس کو معراج کہا جاتا ہے، معراج کے تعلق سے گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اور تفصیل سے معراج کے سفر کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات میں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پوری تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے آسمان کا سفر کیا تھا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم ملے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ یحییٰ ملے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف ملے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس ملے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک تفصیلی واقعہ تقریباً 7-8 ہفتے یا زائد ہو چکے ہیں، آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا لے کر کے آئے؟ آقا نے فرمایا 50 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے محبوب آپ کیا لے کر کے آئے؟ میرے آقا نے فرمایا 50 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کم کرا لیجیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ کم کرا لیجیے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، نمازیں کم ہوئیں، 40 بچی، 40 سے پھر 10 کم ہوئی، 30 بچی،
پھر 30 سے کم کرانے کے بعد کم کرا کے آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر کم کرانے کے لیے وہ درخواست کرتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے کم کراتے ہوئے شرم آ رہی، اب میں اس سے زیادہ کم نہیں کرا سکتا۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، کم کرتے کرتے 5 نمازیں بچی، آواز آئی کہ اے محبوب کہ جس طریقے سے ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہو گیا اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، 50 کی 5 بچی ہیں، لیکن اپنی امت کو یہ پیغام سنا دینا 5 نمازیں پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑھنے کے اعتبار سے 50 سے 5 بچی ہیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 50 کو باقی رکھا ہے، 5 نمازیں ادا کی جائیں گی، 50 نمازیں ہیں، 50 نمازوں کا ثواب۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اپنے محبوب کو تحفے کی شکل میں عطا فرمایا، ایک لمبا سفر معراج کا جس کا تذکرہ آیا کہ آپ مسجد حرام سے چلے، مدینۃ المنورہ پہنچے، مدینۃ المنورہ سے چلے مدین کی بستی پہنچے، وہاں سے چلے کوہ طور پر، طور سینا پر پہنچے، وہاں سے چلے بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں پہنچے، وہاں سے چلے مسجد حرام میں پہنچے، ہر مقامات پر 2 رکعت آپ نے پڑھی، مسجد حرام میں تمام نبیوں کی آپ نے، مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی آپ نے امامت کی، تمام نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، مسجد اقصیٰ کے بعد پھر آپ جو ہے آسمان کے اوپر چڑھے، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات اور کلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات اور گفتگو، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے کلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے بات چیت، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے گفتگو، 6ٹھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے کلام، 7ویں آسمان پر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے کلام، جنت کا نظارہ، جہنم کا دیدار، بہت سارے مشاہدات آپ کو دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل پیچھے رہ گئے، سدرۃ المنتہا سے آپ آگے بڑھے، کتنا آگے بڑھے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اتنی تمام تفصیل کے بعد، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ نے زکوٰۃ کو زمین پر نازل فرمایا، روزے کو زمین پر نازل فرمایا، حج ہو یا دوسرے احکامات ہوں ان کو زمین پر نازل فرمایا، تو آخر نماز کو اپنے پاس بلا کر کے کیوں عطا فرمایا؟ جب زکوٰۃ زمین پر نازل ہو سکتی ہے تو نماز بھی زمین پر نازل ہو سکتی ہے۔ جب اتنی اہم عبادت روزہ زمین پر نازل ہو سکتا ہے تو نماز بھی زمین پر نازل ہو سکتی ہے۔ جب حج کو اللہ تبارک و تعالی اس فرش پر نازل کر سکتا ہے تو نماز کو بھی
اس فرش پر نازل کر سکتا ہے، لیکن حج ہو، زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو، سب کو پروردگار عالم نے اس زمین پر نازل فرمایا۔ اور نماز کا جب مسئلہ آیا تو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ لکھا ہے اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے کیوں عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا لمبا سفر کیوں طے کرایا کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں، راستے میں بہت سارے نظارے کر رہے ہیں، سود کھانے والوں کا انجام آپ نے دیکھا، غیبت کرنے والوں کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، زناکار کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والوں کے انعام کو، ان کے اجر و ثواب کو آپ دیکھ رہے ہیں، جنت کا نظارہ آپ کر رہے ہیں، جہنم کا دیدار آپ کر رہے ہیں۔ معراج کی رات میں مسجد حرام مسجد اقصیٰ میں تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت آپ کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل نے آپ کو تعارف کرایا، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے۔ آدم سے بات چیت ہوئی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بات چیت ہوئی، اس کے بعد پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر اس تمام تفصیل کے آ جانے کے بعد، اس تمام تفصیل کے سامنے آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے نبی کو تمام چیزوں کا علم دیا، جہنم کا دیدار بھی کرایا، جنت کی زیارت بھی کرائی، نبیوں کا تعارف بھی کرایا، گناہوں کی سزا بھی دکھلائی، نیکیوں کا انعام بھی دکھلایا۔ پہلے اپنے نبی کو بہت چیزوں کا علم دیا، اس کے بعد نماز کا تحفہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ علم پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے۔ نماز کا تعلق عمل سے ہے، نماز کا تعلق علم سے نہیں ہے، نماز کا تعلق عمل سے ہے۔ علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ جب تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ نماز کس وقت پر کتنی رکعتیں فرض ہیں، اس وقت تک انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ جب تک ہمیں مسائل کا علم نہیں ہے، جب تک ہم مسائل پر عمل کیسے کریں گے؟ جب تک ہمیں احکامات کا علم نہیں ہے، اس وقت تک ہم احکامات پر عمل کیسے کریں؟ اس لیے علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ اگر بغیر عمل کے علم ہوگا تو یہ علم بھی بیکار ہے، اتنا علم شیطان کو بھی تھا۔ اور اگر بغیر علم کے عمل کر رہا ہے، بغیر علم کے عمل کر رہا ہے تو یہ عمل بھی اس کو جو ہے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے اور گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض قرار دیا۔ بے شمار فضائل طالب علم کے سیکھنے والے کے تعلق سے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم سیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
کائنات عالم کی ہر چیز علم سیکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، دریا ہو یا پہاڑ ہو، کائنات انسانی کی اس دنیا کی ہر چیز علم کے سیکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہ رہی ہیں وہ بھی علم کے سیکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اور اس بات کو اور ذہن میں رکھے کہ سیکھنے کی کوئی مدت نہیں ہے، سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچپنا ہی جو ہے سیکھنے کے لیے، بچپنا ہی پڑھنے کے لیے، بچپن ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کے بعد جوان ہونے کے بعد یا جو ہے جوان ہونے کے بعد آگے عمر بڑھ جانے کے بعد اب علم کو نہیں سیکھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم کے سیکھنے کی کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ اتنا علم سیکھنا جس سے حلال و حرام کے درمیان ہم فرق کر سکیں، اتنا علم سیکھنا جائز ناجائز کے درمیان ہم امتیاز کر سکیں، اتنا علم کا سیکھنا صحیح اور غلط کے درمیان ہم فرق کر سکیں، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو فرض ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جو چیز ہمیں معلوم نہیں اس کا سیکھنا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنا، اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں۔ نہ کوئی عمر متعین ہے، نہ کوئی وقت متعین ہے، جب تک انسان زندہ رہے، جب تک جو ہے علم کو سیکھنے کی طلب اس کے اندر جو ہے باقی رہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ایسے شخص کے راستے میں اپنے قدموں کو بچھا دیتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر طے کرایا، معراج کا پورا سفر طے کرایا، اس کے بعد آخر میں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازوں کی شکل میں تحفہ عطا فرمایا۔ کم کرتے کرتے 5 نمازیں بچی ہیں، 5 نمازیں باقی رہی ہیں، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ باقی 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ جو کوئی ایمان والا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی 5 پڑھنے کی برکت سے 50 نمازوں کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اندازہ لگایا جا سکتا، اتنی اہم عبادت، اتنی افضل عبادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اپنے پاس بلا کر کے اور نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس طریقے سے بغیر ستون کے بغیر پلر کے بنیاد قائم نہیں رہ سکتی، بنیاد باقی نہیں رہ سکتی، بنیاد مضبوط نہیں رہ سکتی، ایسے ہی بغیر نماز کے جو دین کی عمارت ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر اس عمارت کو مضبوط بنانا ہے تو نماز کی پابندی یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرۃ عینی فی صلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ مجھ کو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، مجھے سرور پہنچاتا ہے، مجھے راحت پہنچاتا ہے۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کے اس عمل سے مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے، مجھے راحت پہنچتی ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے سرور پہنچتا ہے۔ اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو پس پشت ڈالتا ہے، ایسے شخص کے عمل سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے عمل سے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔ جب کائنات انسانی کے اندر کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، انسان ہونا تو دور کی بات ہے، کسی جانور کو تکلیف اگر ہم نے پہنچائی ہے، اگر کہ کوئی جانور ہماری تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، کسی جانور کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جانور بھی بہت دور کی بات ہے، ایک حقیر جانور جس کو دنیا حقیر سمجھتی ہے، کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بیجا ستا دیا، بیجا پریشان کر دیا، اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب ایک جانور کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب ایک انسان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تو ہر ہمارے عمل سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف ہوتی ہے، آخر ہم کیسے ایمان والے ہو سکتے؟ لکھا ہے ہر ہفتے امتی کے اعمال اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہر ہفتے امتی کے اعمال اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال کو دیکھ کر کے اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہے، راحت پہنچتی ہے، آپ کو جو ہے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور اگر امتی کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اعمال میں جو ہے گناہ ہوتے ہیں، تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعمال سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آخر ایمان کا دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مومن ہونے کا دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کل قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کی امید ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کل میدان محشر میں جب ہر شے پکار رہی ہوگی یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی، ہر شے کی زبان پر ہوگا اے پروردگار مجھے بخش دے، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ آدم سے لے کر اور قیامت تک ہر شخص کی زبان پر، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، کتنے بڑے امام ہو، کتنے بڑے ولی ہوں، لیکن سب کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی، اے پروردگار بس مجھے بخش دے، اے پروردگار مجھے جہنم سے محفوظ کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایسے شخص میں ایک ذات ایسی ہوگی جس کی زبان پر اپنی بجائے اپنی امت کی فکر ہوگی، ایک شخصیت ایسی ہوگی جو یا ربی نفسی کے بجائے یا ربی امتی کہہ رہی ہوگی، ایک ذات ایسی ہوگی جو اپنی بجائے اپنی امت کی فکر کر رہی ہوگی، وہ ذات ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب کبریا ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ہمارے اور آپ کے نبی اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے پروردگار میری امت کو معاف فرما دے، اے
परवरदिगार मेरी उम्मत को जहन्नम से महफूज कर दे, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दे। ऐसे वक्त में जब मैदान महशर में हर शय पुकार रही होगी नफ्सी नफ्सी, हर शय परेशान होगी, हर शख्स परेशान होगा, हर शख्स उस वक्त परेशान होगा। ऐसे वक्त में हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी सिफारिश के लिए पहुंचते हैं, अपनी शफाअत के लिए अगर पहुंचेंगे, मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर के हमसे चेहरा फेर लिया, जा दुनिया में तुझको मेरा तरीका पसंद नहीं था, जा दुनिया में तुझको मेरी तालीम पसंद नहीं थी, जा तुझको मेरा तरीका पसंद नहीं था, जिस तरीके से तुझको मेरा तरीका पसंद नहीं था, जिस तरीके से तूने मेरी तालीम से रूगर्दानी की थी, चेहरा फेरा था, आज मैं तुझसे अपना चेहरा फेर रहा हूं। याद रखिए, जहन्नम के बजाय कोई दूसरा ठिकाना नहीं। हमारे अमल से हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे और हम इस बात की फिर उम्मीद रखें कि कल क़यामत के दिन हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करें। इसलिए एक अजीम इबादत, अजीम तोहफा जो नमाज की शक्ल में मेराज की रात में अपने पास बुलाया, इतना लंबा सफ़र कराया, नमाजों का तोहफा दिया, नमाजों का तोहफा देने के लिए इतना लंबा सफ़र कराया, इतना अजीम तोहफा अता फरमाया, उसकी हमें कदर करना है और उसको हमें जो है गनीमत जानना है, उसकी हमें कदर करना है। अगर हम नमाज की पाबंदी रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी हमें नवाजेगा, आखिरत में भी नवाजेगा, कब्र के अंदर भी नवाजेगा। और अगर नमाज को हमने पसे पुष्ट डाला, नमाज को हमने तर्क किया, नमाज से हमने रूगर्दानी की, नमाज को हम छोड़ने वाले बने, तो याद रखिए कब्र के अंदर भी नमाज के छोड़ने का आज़ाब है, मैदान महशर में भी नमाज के छोड़ने की वजह से कल क़यामत के दिन उल्टे हाथ में नामे आमाल मिलेगा और जहन्नम का ईंधन बनना ज़रूरी है। क्योंकि आता है किताबों के अंदर, अहादीस के अंदर आता है, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज के बारे में हिसाब किताब होगा, जिस चीज के बारे में सवाल होगा, कहने वाले ने कहा रोज महशर की जागुदात बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद। महशर के दिन जब जाकुनी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे वक्त में अगर सबसे पहले किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में सवाल होगा। इसलिए सब लोग ये इरादा करें, ये तहैया करें, इंशाअल्लाह हम आज से 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले बनेंगे। जो नमाजें छूटी हैं उन नमाजों की हम क़ज़ा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने को कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक।